اب میرے پاس جو سب سے مشکل کنڈیشن آتی ہے وہ نیسٹڈ ایف ایلس آتی ہے. نیسٹڈ ایف ایلس. نیسٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اگر میں نیسٹڈ ایف اگر آپ کو اکیلا کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایف کے اندر ایک ایف. نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر وہی چیز، مینس کہ ایف کے اندر ہی ایف کی کنڈیشن، ایف کے اندر ہی ایک اور ایف آ جائے تو اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ ایف. تو نیسٹڈ ایف ایلس کس کو کہتے ہیں کہ ایف کے اندر ایک اور ایف ایلس اور ایلس کے اندر بھی ایک اور ایف ایلس، اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ ایف ایلس. کہ ایف تو ایلس دو تو ہیں نا، یہ براڈ لیول کا ایف ہے اور یہ ایلس ہے، یہ تو ایک چیز ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے اندر ایف ایلس اور اس کے اندر بھی ایف ایلس، اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ ایف ایلس. تو اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. اس کو میں سمجھا دیتا ہوں فلو کیا ہے اس کا. فلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فلو یہ ہے کہ اب یہ دیکھے گا کہ یہ تھوڑی سمجھنے والی چیز ہے، تھوڑا دماغ لگانے والی ہے. ابھی دیکھے گا کیا، اب یہ کنڈیشن کو چیک کرے گا ایف میں آ کے. اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہ اس اندر والی ایف کو چیک کرے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ تو چیز ٹھیک ہوگی. اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے اس ایف میں تو یہ اندر والی ایف میں آ جائے گا، اس سارے بلاک میں آ جائے گا. لیکن اگر یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے اوپر والی ایف کی تو پھر یہ اندر ان دونوں بلاک کو چیکس نہیں کرے گا، پھر یہ ڈائریکٹ آ جائے گا ایلس میں، یہ ایلس میں، اور ایلس سے اس ایف کو چیک کرے گا. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ایک سینیریو میں ہم یہ جاتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن ٹرو ہو گیا ہے، یہ ایف کی کنڈیشن ٹرو ہو گیا ہے. یہ میرے آپ سرخ نشان کو دیکھیں کدھر جا رہا ہے. ایف کی کنڈیشن یہ ٹرو ہو گیا تو یہ اس ایف میں آئے گا اور اس کنڈیشن کو چیک کرے گا. اگر یہ ٹرو ہوتی ہے تو یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا، اگر یہ فالس ہوتی ہے تو یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایلس پہ آئے گا نہیں. اگر اس کی کنڈیشن فالس ہوتی ہے، ادھر کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو یہ ایلس پہ آئے گا اور ایلس میں جو ایف ہے اس کی کنڈیشن کو دے گا. اگر یہ ٹرو ہوتی ہے تو یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا، اگر یہ فالس ہوتی ہے تو یہ ایلس والا کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا. سمپل چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پریکٹیکلی کوئی ریئل لائف ایگزامپل کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں. میں اپنے کوڈ پہ آ گیا ہوں. جو میں نے پچھلی ایگزامپل آپ کو سمجھائی تھی اس کو میں غائب کرنے لگا ہوں اور میں اس کو بھی کلیئر کرنے لگا ہوں تاکہ میں نئی جو ہے نا نیسٹڈ آپ کو پڑھا سکوں. تو نیسٹڈ ایف ایلس، لیٹ سپوز میں ایک کنڈیشن لیتا ہوں، میں ایک کنڈیشن لیتا ہوں مارکس از اکول ٹو 12 اور میں ایف بناتا ہوں. ایف اگر مارکس میرے جو ہیں وہ گریٹر دین ہیں 12 کے یا از اکول ٹو ہیں 12 کے، یہ میں نے اسائنمنٹ آپریٹر یوز کیا ہے، یہ ریلیشنل آپریٹر ہے، اسائنمنٹ یہ اوپر ہے. ٹھیک ہے، اگر مارکس کو میں نے اسائن کیا ہے 12 اور مارکس کو میں نے اکویلٹی چیک کیا 12 کے ساتھ کہ 12 کے اکول ہے، اگر اکول ہے تو اف اس کنڈیشن میں آپ آؤ. تو اس کنڈیشن میں میں دو چیزیں کرنے لگا ہوں، ایک اف اور ادھر میں کنڈیشن کرنے لگا ہوں مارکس، ادھر میں کرنے لگا ہوں کہ فیل چیک کرنے لگا ہوں، فیل ایک رکھنے لگا ہوں اور ادھر میں چیک کرنے لگا ہوں 30 نمبر والا جو ہے نا فیل میں رکھنے لگا ہوں کہ 33 سے جو لیسر ہے وہ فیل ہے. تو اب میں ادھر کرنے لگا ہوں کیا کہ میں چیک کرنے لگا ہوں اگر فیل میں میرے پاس لیسر دین اور اکول ٹو 33 ہیں تو پھر میں ادھر کیا پرنٹ کر دوں، میرے پاس پرنٹ ہو جائے کہ بندہ فیل ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو میرے پاس ایلس آ جائے. ابھی یہ کنکیٹینیشن بھی آپ نے ادھر دھیان رکھنا ہے، پرنٹ ہو جائے میرے پاس پرنٹ ہو جائے کیا کہ فیل نہیں ہے، ناٹ فیل. اس اوپلی کنڈیشن کو بھی میں چینج کر دوں گا. اس کنڈیشن کو میں کس طرح چینج کرنے لگا ہوں، اس کو میں چینج کرنے لگا ہوں 33 سے. ٹھیک ہے، تو ادھر 33 اکول ہے اور ادھر لیس چیک کرے گا. ٹھیک ہے، اگر 33 کے اکول ہے تو پھر فیل میں آئے گا، اور اگر فیل لیسر دین ہے 33 کے یا اکول ہے تو فیل، ادروائز ناٹ فیل. یہ ایک ہمارا ایف کا بن گیا، اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ ایف. تو اگر ہم نے نیسٹڈ ایف ایلس بھی پڑھنی ہے تو ادھر میں ایلس لگاؤں گا اور اب میں یہی کنڈیشن 2 اٹھا کے ادھر رکھوں گا اور ان کو چینج کر لوں گا. لیکن اس سے پہلے کالم دے کے مجھے ادھر ایسے دینا. تو اب میں اس کو چینج کروں گا، پاس اگر گریٹر دین اور اکول ٹو 30 ہوتا ہے تو یہ پاس، تو اگر نہیں ہوتا تو ناٹ پاس. تو یہ میں نے ایک نیسٹڈ ایف ایلس کا چکر بنا لیا.
اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اس سارے بلاک میں آئے گا, اگر یہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو اس سارے بلاک میں آ جائے گا, اور اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اس بلاک میں آ کے چیک کیا کرے گا اس کنڈیشن کو, اور اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہ پرنٹ کرے گا, اور اگر یہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو یہ پرنٹ کر دے گا ایلس والا. لیکن اگر یہ کنڈیشن اوپر والی ہی فالس ہو جاتی ہے تو اس ایلس میں آئے گا, تو ایلس میں ایف کو چیک کرے گا, اگر یہ ٹرو ہے تو یہ, ادروائز یہ. تو اس طریقے سے نیسٹڈ ایف ایلس کام کرتی ہے. اب میں چیک کر لیتا ہوں اس کی آؤٹ پٹ کو. اچھا یہ کیا ایرر دے رہا ہے, یہ پاس ہم نے ویریبل رکھا ہی نہیں ہے, تو ادھر میں پاس اسائن کر رہا ہوں, ادھر میں نے فیل اسائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے جو ہے نا ایرر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ فیل دکھا رہا ہے. میں اس کو جو ہے نا کلیئر آؤٹ پٹ کرتا ہوں, تو یہ اس طریقے سے انڈنٹیشن آپ نے دیکھ لینی ہے اور دیکھنا ہے. اب دیکھیں میرا پروگرام کر کیا رہا ہے. میرا پروگرام کر کیا رہا ہے, میں نے مارکس کو 33 اسائن کر دیا اور ادھر دیکھ رہا ہے مارکس 33 ہے, تو اس کنڈیشن میں آ رہا ہے, اس میں آ رہی, اس میں آ رہا ہے. اور ادھر سے یہ دیکھ رہا ہے کہ فیل میں کیا ہے, فیل میں 33, اور 33 لیس دین اور اکول ٹو 33 ہے, جی ہے, تو اس کو پرنٹ کر رہا ہے بس. تو ابھی دیکھیں یہ اس کو, ایک منٹ, تو یہ اس کو دیکھیں پرنٹ کر رہا ہے. اگر میں اس کو جو ہے نا ادھر کنڈیشن دے دیتا ہوں, اس کو فالس کرتا ہوں اور میں اس میں بھیجنا چاہ رہا ہوں, اور اس کو فالس کرنے کے لیے میں نے 33 سے چینج کرنا ہے, اس کو 77 چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فیل, اچھا اب دیکھیں یہ اگر ادھر 77 آیا تو یہ کنڈیشن تو فالس ہو جائے گی, اب یہ ایلس میں آ جائے گا, تو ایلس میں آ کے اس کنڈیشن کو چیک کرے گا. کیا فیل میں میرے پاس 33 ہے, تو 33 گریٹر دین اکول ٹو 45 ہے, نہیں, تو یہ ادھر آ کے اس کنڈیشن کو ناٹ پاس کو پرنٹ کر دے گا. تو یہ دیکھیں ناٹ پاس کو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اف ایلس جو نیسٹڈ ہوتی ہیں. یہ اف کے اندر اف ایلس ہے اور یہ ایلس کے اندر اف ایلس ہے, تو اسی کو کہتے ہیں نیسٹڈ اف ایلس. ٹھیک ہو گیا.